حالانکہ ابو بکر صدیق، عثمان غنی، عمر بن خطاب کے لیے آیت تطہیر نازل نہیں ہوئی، پھر بھی خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ اور وہ جس کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی امام حسن کے لیے، ان کا شمار سنیوں کے نزدیک خلفائے راشدین میں سے نہیں ہے۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو کشمیر میں ہمارے یہاں صوفی بزرگ تھے، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کبھی کبھار ہم حضور کا خواب میں دیدار کرتے تھے تو حضور کے ساتھ ہم 4 یاروں کا بھی دیدار کرتے تھے، اور پھر وہ 4 خلفاء کا ذکر کرتے، یہی 4 یار ہیں، اس پہ روشنی ڈالی، کیونکہ یار تو ایک ہی تھا، مولا علی، ان کو کیسے 4 یار نظر آتے تھے؟ تم نے یار بڑا سنجیدہ سوال کیا ہے یہ یاروں والا، کیا کریں یار؟ بس یہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو صحبت ظاہری ہے جس میں لطیفہ نفس سے شامل ہوتے ہیں، اسی صحبت میں جو قربت میں بیٹھتے تھے وہ نظر آتے ہیں لوگوں کو کہ بھئی یہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لطیفہ نفس والے، جن کا لطیفہ نفس سے تعلق تھا۔ لیکن جو صحبت تصدیق کے لیے کام آتی ہے وہ ملکوتی صحبت ہے جو قلب کے ساتھ ہوتی ہے۔ بس میں تو اتنا ہی آپ سے کہوں گا کہ آپ حضور کی نسبت کی طرف جائیں، یاروں کی طرف نہ جائیں۔ یاروں سے کچھ نہیں ملنا، نسبت سے ملنا ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑیں، باقی ان کے 4 یار ہیں، یہ 4 کا جو چکر ہے وہ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ کیوں 4 کیوں؟ 4 ہی یار کیوں ہوں گے؟ جب میں نے سرکار کی بارگاہ میں اس طرح یہ سوال کیا کہ سرکار جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یار تھے، بہت پرانی بات ہے، ان کے 4 یار تھے، تو آپ کے بھی اس طرح کچھ ہوں گے 4 یار؟ تو اس وقت سرکار نے فرمایا کہ نہیں، ہمارے بھی جانثار ہیں، لیکن ہم نے ان کے اوپر بیڑیاں ڈالی ہوئی، لیکن 4 کا نہیں فرمایا تھا، انہوں فرمایا کہ وہ 11 یا 12 ہیں۔ اب یہ 4 کا جو معاملہ ہے یہ حدیثوں میں نہیں ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے کہ حضور کے 4 یار ہیں، کیونکہ چلو یار 4 بھی ہوں، مولا تو ایک ہی ہے، مولا تو 4 نہیں ہے۔ اگر وہ 4 واقعی یار ہوتے تو پھر مولا علی کو بٹھاتے سیٹ پر۔ انہوں نے خود ہی یہ کہانی بنا رکھی ہے 4 یاروں کی، اور اسی کو خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ حالانکہ مولا علی کے بعد امام حسن آپ کے جو صاحبزادے تھے وہ بھی خلیفہ وقت ہوئے تھے، ان کو شامل نہیں کرتے ہیں خلفائے راشدین میں۔ حالانکہ ابو بکر صدیق، عثمان غنی، عمر بن خطاب کے لیے آیت تطہیر نازل نہیں ہوئی، پھر بھی خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ اور وہ جس کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی امام حسن کے لیے، ان کا شمار سنیوں کے نزدیک خلفائے راشدین میں سے نہیں ہے۔ یہ انہوں نے، لوگوں نے بنائی ہیں یہ کہانیاں ہیں، یہ خلفائے راشدین کی کہانی، پہلا خلیفہ، دوسرا خلیفہ، تیسرا خلیفہ۔ اپنے ضمیر کو جگاؤ۔ یہ مسئلہ پیدا نہ ہوا تبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قلم اور دوات منگا لو، میں نصیحت کر دوں تاکہ بعد میں تمہارے اندر لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ تو اب کیا کیا؟ عمر بن خطاب تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے کہ نہیں بھائی، اور جو گستاخانہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، آپ خود اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ آپ اس طرح کے لفظ استعمال کر سکتے ہیں رسول اللہ کے لیے؟ انہوں نے رسول اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال کیے کہ ان کے اوپر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہیجان کی کیفیت طاری ہے، پتہ نہیں کیا منہ سے ان کے نکل جائے۔ محمد رسول اللہ ہیجان کی کیفیت میں ان کے زبان سے فضول کا کلام نکل جائے گا۔ کس کی بات مانیں ہم، عمر بن خطاب کی یا قرآن مجید کی؟ قرآن تو کہتا ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ، کہ محمد رسول اللہ کی زبان سے صرف وہ نکلتا ہے جو اللہ وحی کرتا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیا نکل جائے گا۔ اس خوف کے مارے انہوں نے قلم دوات نہیں منگانے دیا، تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے، کوئی لا کے دکھائے، ابھی خون ریزی ہو جائے گی محمد رسول اللہ کے سامنے۔ خطرہ تو یہی تھا کہ قلم اور دوات نہ لا دے کوئی،
ایسا نہ ہو کہ وہ لکھوا دیں کہ میں علی کو خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں، پھر تو ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ آپ لوگوں کو نہیں ہوتی حیرت؟ جن کے لیے آیت تطہیر نازل نہیں ہوئی وہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، امام حسن جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے ان کا شمار ہی نہیں ہے خلفائے راشدین۔ سبحان اللہ۔ اور خلفائے راشدین میں سب سے اول نمبر پر ابو بکر صدیق ہیں، اور جن کو رسول اللہ نے مولا بنایا ہے ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے کہاں ہیں بھائی وہ۔ جن کو کہا ہے انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، اسے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، سب سے پہلے وہ بن گئے، اس کے بعد جو ہے عمر بن خطاب کی باری آ گئی، اس کے بعد عثمان غنی کی باری آ گئی۔ اب ظاہر ہے اس کے بعد مولا علی نے بننا تھا، اور اس کی تکلیف بھی بہت تھی امیر معاویہ کو، لہٰذا علی کو نہ بننے دیا جائے، ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ بھئی عثمان کے قتل کا ہم جو ہے حساب لیں گے۔ جن کو آپ اپنی امی کہتے ہیں، امی عائشہ، ان کا کردار آپ نے پڑھا نہیں۔ عثمان غنی کے زمانے میں وہ تقریریں کرتی تھیں کہ کوئی آئے اور اس مردود کو مار دے، کوئی آئے اور اس عثمان کو قتل کر دے، اس مردود کو مار دے۔ اور جب کسی نے مار دیا تو کہا ارے 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 عثمان کا قتل ہو گیا ہے، اس کا بدلہ لیں گے ہم، اور معاویہ کے ساتھ مل کے مولا علی پہ چڑھائی کر دی۔ کتابیں پڑھ کے دیکھو تم کو پتہ چلے گا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا۔ اور ہماری قوم جو ہے مسلمانوں کی، وہ 1400 سال سے ان کو بیوقوف بنایا ہوا ہے مولویوں نے۔ انہی مولویوں نے اسلام کی داستانیں لکھی ہیں، جن 18,000 مولویوں نے مولا حسین کے اوپر بغاوت کا فتویٰ دیا تھا کہ یہ واجب القتل ہیں، انہی کا وضع کردہ اسلام اور شریعت ہم ابھی تک اپنایا ہوا ہے ہم نے۔ اہل بیت سے محبت کا سنی دعویٰ بھی کرتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں یہ فقہ جعفریہ کیا ہے؟ ارے امام جعفر صادق سے بہتر شریعت جانتا ہے کوئی؟ امام جعفر صادق سے آل رسول سے زیادہ شریعت جانتا ہے کوئی؟ تو جو سنی اہل سنت والجماعت کے لوگ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، امام جعفر صادق کا دن تک مناتے ہیں کنڈے، لیکن شاید بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بزرگان دین، ان کے والدین، ان کے ماں باپ، فور فادرز، یہ جو مناتے تھے دن کنڈے، یہ کیا ہے؟ ان کو صرف اتنا پتا ہے یہ کنڈے ہیں۔ اکثر سنیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کنڈے ہیں کیا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ امام جعفر صادق کی نیاز ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سو کو پتہ بھی ہو۔ اچھا کنڈے کرتے ہو، جس کے کر رہے ہو کنڈے امام جعفر صادق کی، اس کی شریعت کے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارے مسلمانوں کا، اس وجہ سے کہ بھئی اہل بیت کے امام ہیں امام جعفر صادق، انہوں نے جو شریعت وضع کی ہے ان سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا نا شریعت کو۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوری امت فقہ جعفریہ کو اپنا لیتی۔ سنیوں نے بھی کیا کیا؟ انہوں نے بھی شریعت کے 4 مسلح بنا دیے، انہوں نے بھی اہل بیت کو باہر، 4 ہی تو مسلح بنائے سنیوں نے، امام مالک، امام حنبل، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، ان میں ایک بھی اہل بیت کا نہیں ہے۔ پھر کہتے ہو تمہیں اہل بیت سے بغض نہیں ہے، خلیفہ بنائے تو اس میں اہل بیت کو تم نے شامل نہ کرنے کی ٹھان لی، اور آخر میں کوئی بچا نہیں تو ظاہر علی کو ہی بنانا تھا، تو اس وقت پھر جنگ کر دی تاکہ بننے کے باوجود بھی علی کسی کام کا نہ رہے۔ سلطنت کا جو بڑا حصہ تھا اس کے اوپر تو اسی کا قبضہ تھا نا، امیر معاویہ کا۔ رسول اللہ کی کسی حدیث میں یہ نہیں ہے 4 یار، کہ یہ میرے 4 یار ہیں، کسی حدیث میں ہے تو بتاؤ۔ ہمیں تو یہی نظر آتا ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔